یہ جو آج کی صورتحال ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اوورال گندم کی قیمتیں اس نہج پر ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی لاسٹ جو سرکاری ریٹ سیٹلڈ ہے اس سے بہت کم ہے. 1 لاکھ یونٹ میں گرائنڈ کروں گا تو مجھے 10 روپے کا افیکٹ آئے گا. تو میری تو 90% یا 85% ملز ایسی ہیں جن کا لاکھ یونٹ ہی نہیں ہے, تو لہٰذا وہ سارے اس سے مستفید نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں سارے چھوٹے بند ہو جائیں, صرف بڑا ایک آدھا رہ جائے. تو اب اگر یہ ٹیکسز لگیں گے اور یہ کے ڈبلیو پہ 2000 روپیہ ریٹ ہو جائے گا, فکس چارجز بڑھیں گے, تو الٹیمیٹلی یہ پرائسز کو لامحالہ بڑھانا پڑے گا. تو اس سے عوام کو مہنگا آٹا میسر آئے گا اور روٹی مہنگی ہو جائے گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی. ناظرین, اس بجٹ میں کن کن چیزوں پر کیا کیا ٹیکس لگے اور یہ فائنینشیل ایکٹ 2024 کیا ہے, اس حوالے سے ترتیب دیے گئے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین جناب عاصم رضا احمد. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور اس کے انٹرنل سرکمسٹانسز سے آگاہی حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم جناب عاصم رضا احمد صاحب. جی عاصم شاہ صاحب, آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. عاصم رضا احمد صاحب, آپ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین ہیں. گندم کے نرخوں میں اوپن مارکیٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں, اس پر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیں, امدادی قیمت جو سرکاری گندم کی ہے وہ 3900 روپیہ تھی جو کسان سے سرکار نے خریدنے کا کہا. اب اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھیے تو پنجاب کے اندر جو اس ٹائم پرائیویٹ مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں ہیں وہ عید کے بعد لاہور کی اگر بات کریں تو 2800 سے تقریباً 31-32 اور آج 3300 روپے جا پہنچی. اور اگر ہم پنڈی کی بات کریں تو 3400 روپے کے قریب گندم کی قیمت ہے فی من. اور باقی جو ویٹ گروئنگ ایریاز ہیں وہاں پہ گندم کی قیمت تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ٹرانسپورٹیشن نکالتے ہوئے تقریباً 3000 کے پلس مائنس 50 روپے بک رہی. یہ جو حالیہ اضافہ ہے اس کے 2-3 محرکات ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ جو ایکسپورٹ کے حوالے سے گندم کا کہا گیا کہ گندم ایکسپورٹ ہونے جا رہی ہے تو اس نے مارکیٹ کو شوٹ اپ کیا. سیکنڈ ایکسل ویٹ تھا. تو میں اگر اس کو اس طرح لوں کہ جو ایکسپورٹ کے حوالے سے ریومرز تھیں وہ سراسر بے بنیاد ہیں, چونکہ مارکیٹ کے اندر گندم کی پرائس جو ہے اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیریزن دیکھیں تو وہ آج بھی 2700 سے اندر کراچی امپورٹڈ ویٹ آ کے پڑتی ہے. تو لہٰذا ہماری گندم باہر جا ہی نہیں سکتی. لیکن کچھ ایسے لوگ, کچھ ایسے امپورٹرز جن کے پاس گندم پڑی ہوئی تھی امپورٹڈ, جنہوں نے امپورٹ کی تھی, انہوں نے وفاقی حکومت کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری گندم باہر جانے دیں, جس پہ 1 یا 2 میٹنگز ہوئیں جس کے اوپر انہوں نے مارکیٹ میں یہ فیلر دیا کہ ہم گندم کو ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ چونکہ 35 لاکھ ٹن اس دفعہ پرائیویٹ سیکٹر نے منگوائی تھی, تو ان لوگوں نے, ان امپورٹرز نے مارکیٹ کو منوور کیا اور مارکیٹ کے اندر ایک میں سمجھتا ہوں کہ مصنوعی اضافہ کیا تاکہ جو سٹاک ان کے پاس 2.5 سے 3 لاکھ ٹن کا پڑا ہوا ہے وہ اضافی بیچ سکیں. لہٰذا یہ جو آج کی صورتحال ہے اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اوورال گندم کی قیمتیں اس نہج پر ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی لاسٹ جو سرکاری ریٹ سیٹلڈ ہے اس سے بہت کم ہے. اور اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ 2800 روپیہ آخری ریٹ جو ہے وہ سیٹلڈ تھا, اور آج جو گندم کی قیمت ہے وہ تقریباً 2000 سے کم پورے پنجاب میں اویلیبل ہے. جی عاصم صاحب, نیپرا نے ایم ڈی آئی چارجز کی سمری وزیر اعظم کو ارسال کی ہے, اس کے آٹے کے نرخوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نیپرا نے ایم ڈی آئی چارجز فی پر کلو واٹ اضافہ کیا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, کوئی ایک انڈسٹریلسٹ اگر وہ اپنی انڈسٹری نہیں چلا سکتا تو اس کی جو کاسٹ ہے بند کے اندر اتنی تو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کنیکشن کٹوا دے. اب یہ صورتحال وہ ہونے جا رہی ہے. وہ کس طرح؟ اگر
ایک فلور مل بند ہے تو اس کا 1000 KW کا لوڈ سینکشنڈ ہے تو اس کو 50% آف دا لوڈ جو سینکشنڈ ہے اس کو پے کرنا ہے. B2 کے اندر اگر دیکھیں تو ہمارا 1000 کے اندر B2 کا کنیکشن آتا ہے اور وہ پہلے جو ریٹ چل رہا تھا وہ ہمارا 500 روپیہ پر کلو واٹ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 5 لاکھ ہماری میکسیمم MDI ہمیں چارج ہوتی تھی اگر ہم مل چلاتے تھے, اور اگر ہم نے بند کر دی تو ہمیں 2.5 لاکھ روپیہ پے کرنا تھا. آج یہ بڑھ کے 2000 روپیہ پر KW اگر ہو جاتا ہے تو جب ہم چلائیں گے تو 20 لاکھ روپیہ فکسڈ کاسٹ پے کرنی ہے, اور اگر ہم بند کرتے ہیں تو 10 لاکھ روپیہ ہمیں پے کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 10 لاکھ روپیہ ہاؤ ول اٹ بی پاسبل فار اے پرسن جس نے مل بند کی ہوئی ہے تو وہ 10 لاکھ روپیہ صرف اس کا رینٹ چارج کرے کہ اس کے پاس لگا ہوا یہ ٹرانسفارمر, وہ تو اتروا دے گا. جس طرح آپ اسٹیل انڈسٹری لیں تو اسٹیل انڈسٹری کے اندر جو صورتحال ہے اس ٹائم کے اوپر وہ یہ ہے کہ ان کے 5-7 ہزار KW کے کنیکشنز کا لوڈ سینکشنڈ ہے. ہم اگر 5000 کو ہی لے لیں تو اس کا مطلب ہے جو آلریڈی وہ بیئر کر رہے تھے وہ کیٹیگری B3 میں فال کرتے ہیں تو ان کا 460 روپے ریٹ تھا. تو اگر 5000 تھا تو اس کو جو پرائس بیئر کرنی پڑ رہی تھی وہ کم تھی. آج کے دن اس کو فکس پرائس 2000 کے حساب سے 1 کروڑ روپیہ پے کرنا پڑے گا, اور اگر وہ بند کرتا ہے تو 50 لاکھ روپیہ وہ پے کرے گا. تو کیسے دے گا؟ پاسبل نہیں. اب میں آ جاتا ہوں گرائنڈنگ کے حوالے سے, کس کا آٹے کی کاسٹ پہ کیا فرق پڑے گا. میجورٹی ملز ہماری جو پاکستان میں لگی ہوئی ہیں وہ 10-11-12 ہزار بوری گرائنڈ کرتی ہیں. ہمارے 5 سے 10 ملیں ہر شہر کے اندر یا 2-4 ایسی ہیں جن کی گرائنڈنگ زیادہ ہوتی ہے, لیکن 1 لاکھ یونٹ والی بہت کم ملز ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام مل اگر 10-12 ہزار کی ہے تو اس کا 30,000 تھیلا بنے گا. 30,000 تھیلا اگر 5 لاکھ روپیہ پر مطلب ایک کنیکشن MDI کا فکس وہ بیئر کر رہا ہے تو اس پہ آپ کے ٹیکسز بھی پڑنے ہیں. وہ تقریباً 5 لاکھ روپے والے کو یہ سارا ٹیکسز ملا کے 7 لاکھ روپیہ تقریباً یا 6.5 لاکھ روپیہ پڑتا تھا. اب یہی جب بڑھ کے اوپر چلا جائے گا تو اس کی پر جو بیگ فکس چارجز ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے. وہ 20 لاکھ روپیہ جو وہ بیئر کرے گا فکس چارجز کی شکل میں, تو اس نے اگر بنائی 30,000 توڑے ہیں تو اس کا مطلب 80 روپے تو اسٹریٹ اس کی فکس کاسٹ بجلی کے اندر ایڈ اپ ہوگی. تو یہ ایک بڑا مشکل سی صورتحال ہے جو میں سمجھتا ہوں باقی انڈسٹریز کا اپنا معاملہ ہے, لیکن ہماری فلور انڈسٹری کم از کم یہ بیئر نہیں کر سکتی, کیونکہ پر تھیلا جو 10 یا 12 یا 15 روپے فکس پڑ رہے تھے وہ 80 روپے سے لے کے 125 روپے تک اس کا اضافہ ہو جائے گا. جس طرح بڑا کنیکشن ہے اور گرائنڈنگ کم ہے تو اس کو وہ آ جائے گا پر بیگ کاسٹ زیادہ آ جائے گی. لہذا حکومت کو چاہیے کہ نیپرا کی یہ جو سمری ہے اس میں کم از کم ساری انڈسٹری اگر نہیں بھی نکالتے تو فلور ملز کو کم از کم ایگزامپٹ ہونا چاہیے, تاکہ پر بیگ جو کاسٹ ہے اس میں بے جا اضافہ نہ ہو. یہ وہ اضافہ ہے جو ویسے ہی مطلب فکس کاسٹ میں اضافہ کرے گا. میری جب بات ہوئی اعلیٰ حکام سے تو انہوں نے کہا جی ہم نے 10 روپے تھیلے کی کاسٹ انڈسٹری کے لیے کم کی ہے. اچھا, اب یہاں پہ اگر ہم ایک نارمل مل دیکھتے ہیں تو اگر اس کا 10 لاکھ روپیہ MDI فکس پڑ رہی ہے 2.5 لاکھ کی جگہ پہ 7.5 لاکھ روپیہ اس کا اضافہ ہوا, اور جو بڑا کنیکشن ہے 1000 کے والا اس کو 20 لاکھ روپیہ ہو گیا 5 لاکھ کی بجائے. یہ 15 لاکھ اس نے کہاں سے نکالنا ہے؟ 1 لاکھ یونٹ میں گرائنڈ کروں گا تو مجھے 10 روپے کا افیکٹ آئے گا. تو میری تو 90% یا 85% ملز ایسی ہیں جن کا لاکھ یونٹ ہی نہیں ہے, تو لہٰذا وہ سارے اس سے مستفید نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں سارے چھوٹے بند ہو جائیں, صرف بڑا ایک آدھا رہ جائے, تو باقی سارے انڈسٹری بند کر دیں, ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی, اس سے روزگار جو لوگوں کو مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور صرف 2-4-6 لوگ کام کر سکیں گے.
تو یہ ایک انڈسٹری کا معاشی قتل ہوگا. اس کو حکومت کو فوری اس فیصلے کو اگر ہو گیا ہے تو واپس لینا چاہیے, اگر نہیں ہوا تو اس کو نہیں اپروو کرنا چاہیے, اور اگر پھر بھی کوئی مجبوری ہو تو پھر کم از کم فلور ملز کی حد تک اس کو ایگزمپٹ کرنا چاہیے. جی عاصم رضا صاحب, یہ فائنینشیل ایکٹ 2024 کے فلور ملز پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہمارے ناظرین کو اس سے متعلق کچھ آگاہ فرمائیے. دیکھیں, بڑا خطرناک جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کچھ کلوزز, کچھ ٹیکسز ایسے ہیں جس طرح ود ہولڈنگ ٹیکس. اچھا, اب ہمیں انہوں نے انڈسٹری کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا. لائک میں اگر ہول سیلر کو ہماری ایک فلور مل آٹا سیل کرے گی تو اس نے جو فائلر ہے اس کا 0.1% اس کو ود ہولڈ کرنا ہے, اور اگر نان فائلر ہے تو 2% کرنا ہے. اب میجورٹی لوگ نان فائلر ہیں, جب تک وہ فائلر بنیں گے وہ ایک الگ بات ہے. اب نان فائلر کی شکل کے اندر اگر 2,000 روپے کا آج کرنٹ ریٹ پریویل کر رہا ہے, اس کو لگا لیتے ہیں 40 روپے تھیلا بنا. اسی طرح وہ جو ہول سیل ڈیلر ہے وہ آگے جس کو مال بیچے گا وہ ریٹیلر, اگر وہ فائلر ہے تو وہ 0.5 کرے گا, اگر فائلر نہیں ہے تو 2.5 کرے گا. اب ریٹیلرز بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے, ایک جس کی چھوٹی سی دکان ہے 5-10 تھیلے رکھ کے بیٹھا ہوا, اس کو نیٹ میں آتے ہوئے ٹائم لگے گا. اگر آ بھی جائے تو 10.5%, 10 روپے 11 روپے تھیلے کے یہ آگے, اور اگر وہ فائلر نہیں ہے تو پھر اس کا تقریباً 50 سے 55 روپے کا افیکٹ یہ بھی آ گیا. تو 40 پہلے ملنے ود ہولڈنگ ایجنٹ بنتے ہوئے ہول بھی سیلر کو اس سے کاٹے یا ڈیلر سے کاٹے, اس کے بعد اس نے آگے ریٹیلر کو دیتے ہوئے 50 روپے 55 روپے لگا دیے, تو 100 روپے کا یہ ایفیکٹ اسٹریٹ آ گیا. اب میدے کی سپلائیز گئی ہیں کسی کو یا آٹے کی گئی ہیں سپلائیز, تو اس نے جب واپس آنا ہے مل کے اندر پیسوں نے تو 5.5% انہوں نے بھی ٹیکس کاٹ کے دینا ہے. اب وہ مل کے بھی ود ہولڈنگ ایجنٹ ہیں, جس مل کو وہ کیش واپس کریں گے اس خریدا ہوئے مال کے, تو دے ہیو ٹو ڈیڈکٹ 5.5% ٹیکس ایز اے ود ہولڈنگ ایجنٹ. تو اب یہ دونوں صورتوں میں اگر آپ غور کریں تو یہ 5.5, 2 اور 2.5, یا اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو 5.5 اسٹریٹ اوے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بڑا مشکل سا آ گیا, جو آپ کا 100 سے لے کے 120-25 روپے تھیلا منیمم افیکٹ آئے گا اس کا آٹے کی پرائس پہ. اور اگر ہم وہ 2,000 والا KW والا ایڈ اپ کر لیں, یہ کر لیں, تو یہ 250 روپیہ تھیلا کہیں نہیں گیا, جو صرف اس ٹیکس اور جو نیپرا کی جو پروپوزل گئی ہوئی ہے جو ہم نے دیکھی 2,000 روپے KW والی, تو یہ 200 سے 250 روپیہ تھیلے کا صرف یہ رائز آ جائے گا. تو بڑی مشکل ہے. بڑا پنجاب کی CM صاحبہ نے بڑا اچھا اقدام کیا. انہوں نے اگر مارکیٹ میں دیکھا کہ گندم کی پرائسز کم ہیں تو انہوں نے روٹی کی بھی قیمت کم کروا دی, اور ہماری انڈسٹری نے بھی الحمدللہ جو ویٹ کی پرائس میں ریڈکشن یا کمی ہمارے تک آئی, ہم نے وہ آگے عوام تک پاس آن کی. تو یہ ایک انفورسین ایک ایلیمنٹ اور ایک وہ چیز آ گئی جو ٹیکسی شکل میں بھی جو انڈسٹری پہ نہیں تھی, اور KW 2,000 روپیہ کرنے سے یہ دونوں چیزیں ایک ایسی آ گئیں جو وہ اس اثر کو میں زائل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, جو کہ اقدام بہت اچھا CM صاحبہ نے کیا ہوا تھا. اور پھر تیسرا, مارکیٹ اپنے اوریجنل کی طرف واپس جا رہی ہے, اور وہ اگر پرائسز اسی طرح بڑھتی رہیں تو جو ایک عام صارف کو ریلیف ملا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کا حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فور جس طرح فرٹیلائزرز کو انہوں نے ایگزیمپشن دی ود ہولڈنگ ایجنٹ, ود ہولڈ کرنے سے ٹیکس کو ریٹیلر اور ہول سیلر سے, اسی طرح میں سمجھتا ہوں فلور ملز کو بھی ان کو ایگزیمپشن دینی چاہیے
جہاں ورڈ اونلی ادر دین فرٹیلائزر لکھا ہوا ہے وہاں پہ فلور مل کا ورڈ ایڈ ہونا چاہیے. تو اس سے عوام کو سستا آٹا بھی ملے گا, اس سے عوام کو ریلیف بھی ملے گا, اور عوام دیر تک سستا آٹا اور روٹی ان کو میسر آ سکے گی. عاصم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ولد ہولڈنگ ٹیکس جو امپوز کیا گیا ہے یہ IMF کی شرائط کے سلسلے میں کیا گیا ہے یا حکومت پاکستان نے خود اپنی حکمت عملی کے تحت امپوز کیا ہے؟ دیکھیے میں اس حوالے سے کچھ کمنٹ نہیں اس لیے کر پاؤں گا کہ فائنانس منسٹر نے اگر پروپوز کیا ہے تو ان کی ٹیم نے, اور ڈیفینیٹلی مشاورت پروبیبلی ان کی ہوئی ہوگی مختلف چیزوں پہ, IMF سے بھی ہوئی ہوگی, لیکن یہ ان کی اپنی مینجمنٹ ہوتی ہے جو وہ دیتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے یہ کریں گے. تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو سستی روٹی سستا آٹا یہ ملتا رہنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری انڈسٹری جو سی ہے, جب گندم کی قیمتیں جیسے جیسے کم ہو رہی تھیں ویسے ویسے وہ آٹے کی پرائسز کم کر رہے تھے. تو اب اگر یہ ٹیکسز لگیں گے اور یہ KW پہ 2000 روپیہ ریٹ ہو جائے گا, فکس چارجز بڑھیں گے, تو الٹیمیٹلی یہ پرائسز کو لامحالہ بڑھانا پڑے گا. تو اس سے عوام کو مہنگا آٹا میسر آئے گا اور روٹی مہنگی ہو جائے گی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ایوان بالا جہاں ہماری CM صاحبہ یا پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے نالج میں آئے گا فلور ملز کے حوالے سے, تو ڈیفینیٹلی دے وڈ بی لوکنگ انٹو اور اس کو ریڈیوس ڈاؤن کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب عاصم رضا احمد صاحب. ویری کائنڈ جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. جی ناظرین, آپ نے پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین جناب عاصم رضا احمد کی گفتگو سنی. انہوں نے آپ کو اس ٹیکس کے اثرات سے روشناس کرایا اور بتایا کہ اس کی انٹرنل سرکمسٹانسز کیا ہیں اور اس کا عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور اس سے مہنگائی پہ کتنا زیادہ اضافہ ہوگا اور اشیاء خرد نوش کس قدر مہنگی ہوگی. لیکن آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.